بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حج اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی. بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. والحج وصوم رمضان. بھائی انشاءاللہ وقت دیا جائے گا، ساتھی سنت بعد میں پڑھیں. والحج وصوم رمضان، حج کرنا اور خانہ کعبہ کا زکوٰۃ ادا کرنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا. یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں. حج ایک اہم ترین انہی ارکان میں سے ایک اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے جو مقدس اور تمام دنیا میں سب سے پاک زمین مکہ مکرمہ پر کیا جاتا ہے. اور ہر مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اور ایمان کی رمق ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا دیدار کر لوں، مدینہ منورہ کی زیارت کر لوں، اللہ کے نبی کے روضے پر سلام پڑھ لوں. ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے. اور کتنے ہی ایسے لاکھوں کروڑوں ایمان والے ایسے ہیں جو اس خواہش کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس کی سعادت عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو حج کرنے کا اللہ موقع عطا کرتا ہے. لیکن حج پر جانے کے کچھ اصول و آداب علماء کرام نے بیان کیے گئے ہیں. کچھ احکامات حدیث میں اور قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے حج کیا جائے گا تو حج قابل و قبول ہوگا اور اللہ کے نزدیک عند اللہ اجر کا مستحق ہوگا. اور اگر ان آداب کی رعایت نہ کی جائے تو وہ حج نہ صرف قبول ہوگا بلکہ اور پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے حج اور زیارت مدینہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو دوستو، چونکہ حج کا زمانہ قریب ہے اور یہ 4 مہینے حج کے کہلاتے ہیں. الحج اشہر معلومات، اللہ نے فرمایا کہ حج کے جو مہینے ہیں متعین اور معلوم ہیں، وہ 3 مہینے عید کے بعد سے جس کا وقت شروع ہو جاتا ہے شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن.
یہ حج کے مہینے ہیں، یعنی حج کے عید کے بعد سے اگر کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو وہ شوال میں احرام باندھ سکتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ تم میں سے کوئی ان دنوں کے اندر اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، جس کا حج کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ حج پر جانے سے پہلے تمام گناہوں کو چھوڑے، ولا رفث ولا فسوق، کوئی بے حیائی کی بات، کوئی گناہ کی بات وہ نہ کرے، ولا جدال، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کچھ نیک کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے حج پر جانے والے اور عمرہ پر جانے والے جو بھی حضرات ہیں جن کے دل میں بھی خواہش ہے، اللہ جن کو یہ موقع عطا فرما رہا ہے اس سال یا آئندہ، یا جو عمرہ کے لیے ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کچھ آداب جو ہے بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے سب سے پہلا ادب یہ بیان فرمایا کہ جس کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر لے، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، اور فرمایا کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور اپنے زاد راہ کا اور توشے کا انتظام کر لے، اور فرمایا کہ سب سے بہترین توشہ تو وہ تقوی کا توشہ ہے، فإن خیر الزاد التقوی فاتقون یا اولی الالباب، او عقل مندو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی کا لباس آدمی اختیار کرے، یہ بہترین لباس ہے، اور یہ بہترین جو ہے فرمایا کہ یہ زاد راہ ہے۔ زمانہ جہالت کے اندر بعض لوگ جب حج کیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ وہ کچھ توشہ لے کر نہیں جایا کرتے تھے، محض اللہ کے توکل پر نکل جایا کرتے تھے، حالانکہ اسباب کو اختیار کرنا یہ خود حدیث سے قرآن سے ثابت ہے۔ تو وہ لوگ حج کے لیے نکلا کرتے تھے اور اپنے پاس کچھ زاد راہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے کے جایا کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہم تو اللہ جو ہے اللہ پر توکل کر کے ہم نکل رہے ہیں، اللہ ہمارا انتظام کرے گا۔ اور پھر سفر کے اندر انہیں دشواری ہوتی، جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا پھر دوسروں سے مانگتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب تمہارا حج کا اور عمرے کا ارادہ ہو تو تم زاد راہ اختیار کرو، اپنا سامان کھانے پینے کا سامان اور اتنا توشہ اپنے پاس رکھو، اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والوں کو کسی کے سامنے دست ہاتھ دراز سوال کے لیے ہاتھ دراز نہ کرنا پڑے، اور تم جو سفر میں جا رہے ہو تمہیں اس سفر میں بھی صعوبتیں اور مشکلیں برداشت کرنا نہ پڑے۔ اس کے بعد ایک ادب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کو کرو اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی اخلاص کے ساتھ یہ عمل اور یہ رکن ادا کرنا چاہیے۔ اگر ریا کا اور دکھاوے کا اگر کوئی شائبہ بھی اس عمل کے اندر آ گیا تو اللہ کے نزدیک یہ عمل قابل قبول نہیں، یہ عمل نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہر عمل کے اندر بندہ ہر عمل کے اندر اخلاص کو سامنے رکھے، کہ اخلاص سے مقصود یہ ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آدمی چاہے نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے صدقہ دے، چاہے حج کرے، چاہے زکوٰۃ دے، ہر عمل بندہ کرے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ کرے، کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ایک عمل اللہ کے نزدیک پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ کہ اگر بندہ اخلاص سے ایک کھجور صدقہ کرے گا تو اللہ اس کا اجر احد پہاڑ سے برابر بلکہ احد پہاڑ کے سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کسی بندے نے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیا اور دکھاوے کے لیے اور نمود کے لیے اور ریا کے لیے کیا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو کرو، پورا ادا کرو تو صرف اللہ ہی کے لیے ادا کیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر 4 قسم کے لوگ حج کریں گے۔ فرمایا کہ بادشاہ حج کریں گے،
سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے حج کیا کریں گے۔ دوسرا طبقہ حج کرے گا امیر لوگوں کا طبقہ۔ امیر لوگ حج کریں گے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے، کہ یہاں سے کچھ سامان لے گئے وہاں پر بیچ دیا، وہاں سے کچھ سامان لے آئے یہاں پر بیچ دیا۔ اور فرمایا تیسرا طبقہ حج کرے گا فقیر اور قلاش اور غریب طبقہ جو ہوگا وہ حج کرے گا بھیک مانگنے کے لیے، کہ صرف وہاں پر اس لیے جائیں گے کہ وہاں پر بھیک اچھی مل جائے گی، پیسے اچھے مل جائیں گے۔ اور چوتھا طبقہ حج کرے گا علماء کا طبقہ، جو کہ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے اور دکھاوے کے لیے حج کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ حج کرو۔ اخلاص کے ساتھ جو حج کرے گا، عمرہ کرے گا، تو صرف اللہ اسی کو اجر عطا فرمائے گا، ورنہ آدمی اپنا پیسہ بھی لگائے، اپنا وقت بھی خرچ کرے اور اپنی صلاحیتیں بھی لگائے اور اللہ کے یہاں اس سے کوئی اجر مرتب نہ ہو تو گناہ لازم اور نیکی برباد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج کرو، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ حلال اور طیب مال سے حج عمرہ کیا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی حلال مال سے، حلال کمائی سے حج کرتا ہے اور وہ جب سواری پر بیٹھتا ہے اور تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، وہ کہتا ہے لبیک و سعدیک، تمہاری لبیک قبول اور تم مبارک ہو۔ وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے فرشتہ زادک حلال زادک حلال وراحلتک حلال وحجک مبرور۔ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا زادرہ حلال ہے، تیرا توشہ حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، لہذا تیرا حج بھی مقبول ہے اور تجھے کسی مصیبت کا اور تجھے کسی وبا کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور اگر بندہ حرام کمائی کے ساتھ حج اور عمرہ کرتا ہے تو اور جب سواری پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تو آسمان سے فرشتہ ندا لگاتا ہے لا لبیک و سعدیک، تیری لبیک قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں، اس لیے کہ زادک حرام وراحلتک ونفقتک حرام، کہ تیری زادرہ حرام، تیرا مال حرام، تیرا توشہ حرام، تو تیرا سواری پر بیٹھنا حرام، اور تو جس مال سے حج کر رہا ہے وہ حرام ہے، لہذا فإن حجک غیر مبرور، تیرا حج اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اس لیے آدمیوں کو ایسے بھی حلال کمائی کمانا چاہیے، حلال رزق کھانا چاہیے، اور حج جیسی اہم ترین عبادت ادا کرنے کے لیے اگر وہ جائے تو اس میں حرام مال کا ایک پیسہ نہ ہو، ایک روپیہ نہ ہو۔ اگر حرام مال سے حج کیا جائے گا تو وہ مال اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں بلکہ اور پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے ہی حج کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حج پر جانے سے پہلے بندہ کچھ صدقہ کر دے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی کچھ صدقہ کر دے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور صدقہ کرنا کہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلاؤں کو صدقہ دور کرتا ہے، اور عام حالات کے اندر بھی اگر ہم پر کچھ حالات ہوں، بیماری کے حالات ہوں، تنگدستی کے حالات ہوں، معاشی اعتبار سے جو ہے اگر بندہ پریشان ہو تو اللہ کے نبی نے صدقے کا حکم فرمایا کہ بیمار ہیں بیماری ہے جاتی نہیں، بچہ بیمار ہے، والد بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، مہنگے سے مہنگا علاج کرواتے ہیں، لیکن عزیز و دوستو ہم صدقہ نہیں دیتے، غریبوں کو جو ہے صدقہ نہیں نکالتے، تو اس کی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور نہیں کرتا۔ اس لیے اور صدقہ بھی یہ نہیں 5-10 روپے، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے۔ آج کل کے زمانے میں 5 روپے کی کیا اہمیت ہے، 10 روپے کی کیا اہمیت ہے، اس لیے ہم اتنا صدقہ دیں کم سے کم وہ لگے 100 روپے 500 روپے کہ ہاں بھائی صدقہ نکالا ہے، نکالنے میں سے بھی دل میں درد ہو کہ ہاں پیسہ جا رہا ہے میرا۔ تو جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ صدقہ کرنا مصیبتوں کو بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
لہٰذا حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی جو ہے حج پر جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کریں۔ ایسے ہی میں عزیز و دوستو، حج کے آداب میں سے، عمرے کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے رفقا میں سے، ساتھیوں میں سے کسی کو امیر بنا لیا جائے۔ اور عام حالات میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر ہم سفر پر جائیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر 3 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لیا جائے۔ آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام جب کسی قافلے کو، کسی جماعت کو روانہ کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام ان میں سے ایک کو امیر متعین کر دیا کرتے تھے، اور امیر بھی ایسا ہو جو باصلاحیت ہو، تجربہ کار ہو۔ اگر کوئی عالم دین ساتھ جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو امیر بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے۔ اور امیر کو بھی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی کہ اس کا راحت کا اور ان کی خوشی کا خیال رکھے، ان کو مشقت میں نہ ڈالے۔ اور میں عزیز و دوستو، یہ سفر تو عاشقانہ سفر ہے، یہ سفر محبت کا سفر ہے۔ لہذا اس سفر کے اندر، سفر حج کے اندر، سفر عمرہ کے اندر اگر آدمی کو کوئی مشقت ہو، پریشانی ہو، سفر کی صعوبتیں ہوں تو اسے آدمی خوش دلی سے برداشت کرے اور شکوے شکایت نہ کرے، اور جو ہے اپنی زبان پر جو ہے یعنی کہ شکایت کے الفاظ نہ ہوں، کہ ان سب چیزوں سے حج ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ سفر تو عاشقانہ ہے، یہ سفر تو محبت والا سفر ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ملاقات کو ترک کر دیا، جن کا وہ مقام تھا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا، ایک نہیں بار آپ نے کئی مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اویس ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ نے جو ہے اگر تم میں سے کوئی ان سے ملاقات کرے تو تم ان سے دعا کراؤ، اس لیے کہ انہوں نے ایسی خدمت کی ہے اپنے ماں کی کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں کرتا، خالی نہیں پھراتا۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق جیسے ذلیل القدر صحابہ ان کے پاس جا کر دعائیں کروایا کرتے تھے۔ کیسی ان کو محبت تھی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے شہر سے۔ جب اللہ کے نبی کی وصال کے بعد حج کرنے کے لیے تشریف لائے اور مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو شدت محبت میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور تاب نہ لا سکے، اور کہنے لگے کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں اللہ کے نبی کے شہر کے اندر ہی نہیں سکتا۔ اتنی شدت محبت ان کے اندر تھی۔ اس لیے سفر تو جو ہے محبت کا ہے، یہ سفر جو ہے وہ عاشقانہ سفر ہے۔ اس لیے اللہ جن کو یہ سعادت نصیب فرمائے، خوشی اس سفر میں جائیں، اور جو ہے اس میں جو صعوبتیں ان کو برداشت کریں۔ عزیز و دوست، حج ایک اسلامی اہم ترین رکن، ایک اہم ترین عبادات ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، اس کو حج کرنا فرض ہے۔ لہٰذا ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو حیثیت دے رکھی ہے اور جس کو مال دے رکھا ہے وہ حج ضرور کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چلن پڑا کہ آج ہم لوگ عمرہ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور حج کو اہمیت نہیں دے رہے کہ بھائی حج سستا، عمرہ جو ہے سستا ہو جاتا ہے، لہٰذا جتنا خرچہ ایک حج میں آتا ہے اتنے خرچے میں 2-3 لوگ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو ہم بخوبی سمجھیں اور سمجھائیں اپنے متعلقین کو کہ اگر ہم پر حج فرض ہے تو حج کرنا ہی ہم کو ضروری ہے۔ اگر عمرہ کریں گے تو عمرہ کرنے سے حج ساقط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حج کی حقیقت نصیب فرمائیں اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔